بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے اتوار نماز عصر کے بعد ہم اپنی چپلیں اٹھانے شیلف کے پاس آئے اور دیکھا کہ ایک صحت مند خوش پوش نوجوان باہر نکلنے کی راہ داری میں کھڑا لوگوں سے کچھ سوال کر رہا ہے۔ ہم وہیں رک گئے اور اس لڑکے کے حلیے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ وہ کہیں سے مانگنے والا نظر نہیں آیا۔ پھر ہم نے اپنے خیال کو جھٹک دیا کہ ایسے ہی کچھ لوگوں کو سڑک پر ہاتھ پھیلائے روز دیکھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ وہ لڑکا اپنی قریب سے گزرنے والی شخص سے کوئی سوال کرتا ہے اور لوگ اسے مختصر سا جواب دے کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کسی نے اسے کچھ نہیں دیا کیونکہ اس نے ماسک پہنا ہوا تھا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اسے سمجھانا چاہیے کہ مانگنا اچھی بات نہیں، اور اسی ادارے سے اس کے قریب رہتے ہوئے راہداری پر چل پڑے۔ السلام علیکم، ایک بات پوچھنی تھی آپ سے، ہمیں قریب آتا دیکھ کر اس نے سوال کیا۔ وعلیکم السلام، جی پوچھیں، ہم نے اس سے فاصلہ رکھتے ہوئے راستہ چھوڑ کر رکتے ہوئے کہا۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کا کیا مطلب ہے؟ اس نے جاننے کا تاثر دیتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو نہیں پتہ؟ ہم نے حیران ہوتے ہوئے جواباً پوچھا۔ آپ کو پتہ ہے تو بتا دیں ورنہ کوئی بات نہیں۔ اس نے بڑے احترام سے اپنا سوال دہرایا۔ بیٹا، اس کا مطلب ہے اللہ نے اس کی سن لی۔ جس نے اس کی تعریف کی۔ ہم نے مسکرا کر جواب دیا اور اسے دعا دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ اب ہمارے دل میں اس کے لیے اچھے جذبات تھے کہ وہ مانگنے والا نہیں تھا۔ مسجد سے نکلنے سے پہلے ہم نے پلٹ کر دیکھا تو وہ لڑکا ابھی بھی وہیں کھڑا تھا۔ ہمیں یہ عجیب لگا۔ ہم گیٹ سے ہٹ کر کھڑے ہو گئے تاکہ اس پر نظر رکھیں۔ وہ اسی طرح لوگوں سے سوال کر رہا تھا۔ اس مرتبہ ہم نے مشاہدہ کیا کہ وہ ایک پرچی پر کچھ نوٹ بھی کرتا جا رہا ہے۔ ہم قریب ہی گیٹ کے ساتھ جوتے پہنے لوگوں کے لیے رکھے صوفے پر بیٹھ گئے۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر اس سے معلوم کریں کہ ہم نے مطلب بتا دیا تو وہ کیوں اور لوگوں سے پوچھ رہا ہے؟ کیا اسے ہمارے بتلائے مطلب سے اتفاق نہیں یا کوئی اور ہی معاملہ ہے؟ 5 منٹ بھی نہیں گزرے کہ اس نے اپنی پرچی کا جائزہ لیا اور اس پر مختصر سا کچھ لکھ کر جیب میں ڈالا اور اپنی چپل اٹھا کر گیٹ پر آ گیا۔ بیٹا، کیا آپ ہمیں 5 منٹ دے سکتے ہیں؟ باہر نکلنے سے پہلے ہم نے اسے پکڑ لیا۔ جی ڈاکٹر صاحب فرمائیں۔ اس کا انداز مؤدبانہ تھا۔ تشریف رکھیں۔ ہم نے اپنی سے دور والی نشست کی طرف اشارہ کیا۔ کیا ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ہم سے سمیع اللہ لمن حمیدہ کے معنی جان لینے کے بعد آپ اور لوگوں سے کیا پوچھ رہے تھے؟ اس کے نشست پہ بیٹھنے پر آپ نے سوال کیا۔ مؤدبانہ تشریف رکھیں۔ ہم نے اپنی سے دور والی نشست پر منٹ دے سکتے ہیں؟ باہر سے پہلے ہم نے اسے پکڑ لیا۔ تشریف رکھیں۔ ہم نے اپنی سے دور والی نشست کی طرف اشارہ کیا۔ کیا ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ہم سے سمیع اللہ لمن حمیدہ کے معنی جان لینے کے بعد آپ لوگوں سے کیا پوچھ رہے تھے؟ اس کے نشست پر بیٹھنے پر ہم نے سوال کیا۔ ڈاکٹر صاحب، میں ان سے بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ کا مطلب پوچھ رہا تھا۔ اس نے اعتماد سے جواب دیا۔ کیا آپ ہم جواب سے مطمئن نہیں یا اسے غلط سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں کچھ تشویش ہوئی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، مجھے مطلب پتہ تھا اور وہی جو آپ نے بتایا، لیکن میں ایک سروے کر رہا تھا کہ کتنے لوگ سمجھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کو دلچسپی ہو تو میں اپنے سروے کے نتائج آپ کو بتاؤں؟ اس نے وہی پرچی اپنی جیب سے نکالتے ہوئے کہا۔ ضرور، کیوں نہیں؟ ایسا کرتے ہیں کہ اندر چل کر بیٹھتے ہیں، شاید کسی کو جوتے پہننے یا اتارنے کے لیے جگہ کی ضرورت ہو۔ ویسے بھی اکن دکن نمازی ہی رہ گئے ہیں اندر۔ ہم نے نوجوان کے سروے میں دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں وہاں سے اٹھ کر مسجد کے صحن میں آ گئے اور ایک ایسا گوشہ تلاش کر لیا جہاں سے کسی نمازی کی ہماری دھیمی گفتگو سے یکسوئی متاثر نہ ہو۔
ہاں میاں، پہلے تو آپ اپنا تعارف کروائیں اور پھر اپنے سروے کے بارے میں بتائیں۔ ہم نے مزید اپنی دلچسپی اور تجسس ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ اپنا مختصر تعارف کروانے کے بعد اس نے پرچی کھولی اور میں نے 27 نمازیوں سے یہ سوال پوچھا۔ میرا ہدف وہ لوگ تھے جنہوں میں باقاعدگی سے نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ 15 لوگوں نے کہا امام صاحب سے پوچھیں، 7 لوگوں نے آپ والا ہی جواب دیا کہ آپ کو نہیں پتہ اور تیزی سے گزر گئے۔ 3 کا مشورہ تھا کہ نماز کی کتاب دیکھیں اور 2 نے صاف کہا کہ صحیح سے نہیں پتہ۔ بہت سے لوگوں نے تو شاید ڈرتے ہوئے بات ہی نہیں سنی کہ کہیں انہیں پیسوں سے مدد کا نہ کہہ دیا جائے۔ ان سروے کی ضرورت آپ کو کیوں پیش آئی؟ ہم نے نوجوان سے پوچھا۔ اس لیے کہ ہم نے لوگوں کی نماز میں چوری دیکھی تھی، تو ہمیں خیال پیدا ہوا کہ دیکھیں کہ انہیں پتہ بھی ہے کہ نماز آخر ہے کیا۔ نوجوان کا نماز سے لگاؤ اس کی گفتگو سے عیاں تھا۔ اس نے نماز میں چوری کی اصطلاح استعمال کی۔ شاباش، ماشاءاللہ، آپ نے تو حیران کر دیا، لیکن یہ تو بڑی مایوس کن صورتحال نکلی۔ اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ ہم نے نوجوان کو ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ڈاکٹر صاحب، میرا ارادہ ہے کہ کسی کا نام ظاہر کیے بغیر ان نتائج سے مسجد کے امام صاحب کو آگاہ کروں اور انہیں مشورہ دوں کہ وہ نمازیوں کو صحیح نماز اس کے معنی کے ساتھ سکھائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ تو کیا آپ بغیر سمجھے نماز پڑھتے رہو گے؟ ظاہر ہے ایسا نہیں ہے۔ تو کیا ہمیں بھی نماز کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں؟ نوجوان نے بڑے جذباتی انداز سے اپنا ارادہ ہمیں بتایا۔ ہم نے اس چھوٹی سی عمر میں نوجوان کی اتنی عمدہ مثبت سوچ، طریقہ کار اور ادارے کی ایک مرتبہ پھر کھل کر تعریف کی اور ضرورت پڑنے پر اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اوکے، اللہ حافظ، اگلی ویڈیو تک کے لیے۔